جب بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے یہاں تو سوچ بھی بڑی خراب ہو گئی، برا مت مانیے گا، سوچ بھی اتنی خراب ہو گئی کہ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچے تو معاذ اللہ اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ عجیب آدمی کو، یار یہ عمر عیش موج کرنے کی ہے۔ ابھی میں ہمارے استاد گرامی کی تفسیر سنتا ہوا آ رہا تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، بڑی پیاری بات۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کہتے کس کو ہیں، ان کی بات بتا رہا ہوں، نکاح کہتے کس کو ہیں؟ ایجاب و قبول کو۔ اب ایجاب و قبول یعنی آپ سمجھ گئے نا، جیسے لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اسی کو تو نکاح کہتے ہیں نا۔ کہ ڈانڈیا راز کو نکاح کہتے ہیں، کہ ڈسکو کو نکاح کہتے ہیں، اس کا کوئی نکاح سے تعلق ہے ہی نہیں، اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف 45 سیکنڈ یا 1 منٹ کا پروسیجر ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ کتنا ایزی میرے حضور نے بنا دیا، نکاح کو کتنا ایزی بنا دیا، لیکن آج کے انسان نے کتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا کہ نکاح کے اس 45 سیکنڈ یا 1 منٹ کے پروسیجر سے پہلے 1 ہفتے تک فنکشن چلتے ہیں اسی نکاح کو لے کر کے جس کا نکاح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کوئی تعلق نہیں، اور اگر کہا جائے یہ نہ کرو، سیدھے سیدھے نکاح کر لو، جس کو حضور نے آسان کیا اسے تم ڈیفیکلٹ نہ کرو، تو کہتے ہیں مولانا کچھ کریں گے نہیں تو ایسا لگے گا جیسے گھر میں میت ہو گئی ہو۔ یہ ناچنے گانے ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں خوشی کا موقع ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کہاں جا رہی ہے ہماری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نکاح کے اندر کم خرچ ہو اللہ اس نکاح کے اندر برکت، یہ حضور کا فرمان۔ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے فیس دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے مختلف دروازوں کے چکر کاٹتے ہوں، اور ہمارے لوگ علاج کے لیے پیسے نہ رکھتے ہوں اور غیروں کی ہاسپٹل میں جا کر فری میں علاج کراتے ہوں، اور ہماری قوم لاکھوں کروڑوں ناچنے گانے شادی بیاہ میں خرچ کرے، کیا جواب دیں گے قیامت میں خدا کو؟ کیا جواب دیں گے؟ میں تو اس مولانا کو سیلیوٹ دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، سیلیوٹ تو غیروں کے اندر سلام پیش کرتا ہوں، ایک بہت کیپیبل عالم، خاندانی مالدار عالم، ایک خاندانی پڑھی لکھی اور باصلاحیت مالدار لڑکی سے انہوں نے رشتہ کیا، کنڈیشن رکھی بارات لے کر کے آؤں گا۔ لڑکی کے باپ سے کہا مولانا نے بارات لے کر کے آؤں گا، لیکن میرے باراتی کتنے ہوں گے معلوم ہے آپ کو؟ 6 لوگ یا 8 لوگ، صرف 8، اور یہ بھی سن لو کھانے کا انتظام تمہاری طرف سے نہیں ہوگا، صرف کھجور پانی اور چائے بس۔ تمہاری بچی کو جہیز میں کوئی تقاضا نہیں کرتا اور نہ مجھے تمہاری طرف سے کچھ چاہیے، ہاں البتہ جب تم میرے گھر آؤ گے جتنے بھی آؤ گے سب کو میں کھلاؤں گا۔ ولیمہ حضور کی سنت ہے نا، ریسیپشن کہاں سے سنت ہے؟ ہم کیوں برباد ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، حضور کا طریق ہم نے چھوڑ دیا، حضور کا طریق چھوڑ دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے اللہ ڈرنے والے کے ساتھ ہے۔ کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اللہ والوں کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم ان کے دل میں کسی کا ڈر رہتا ہی نہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ کا۔ اب اس ڈر کی علامت کیا ہے؟ کیوں اللہ سے کیسے ڈرتے تھے؟ تو آپ ان کی زندگی میں گناہ کو چھو کر کے بھی جاتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ جب بھی دیکھیں گے تو ان کے دامن کو گناہوں سے بچا ہوا دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے کہ گناہ کرنے والا ان کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر کے نیک بنتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تقوی اختیار کرو، ظاہر میں بھی خدا سے ڈرو، باطن میں بھی خدا سے ڈرو، لوگوں کے سامنے بھی خدا سے ڈرو اور اکیلے میں بھی خدا سے ڈرو۔ مرد بھی ڈریں، عورتیں بھی ڈریں، بندے سارے اپنے رب سے ڈریں، اور عورتوں میں بھی ایک سے ایک اللہ سے ڈرنے والی بندیاں، ایک سے ایک قرآن سے محبت کرنے والی بندیاں، ایک سے ایک اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار بندیاں آپ کو ملیں گی۔ حضرت رابعہ کو دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے حضرت رابعہ سے کہا
عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یعنی ان کی عقل مکمل نہیں ہوتی، وہ ادھوری عقل والی کم عقل ہوتی ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے عورتوں کو نبوت دی ہی نہیں، نبی کوئی عورت بن ہی نہیں سکتی۔ کہا کس سے تھا؟ حضرت رابعہ سے۔ کون حضرت رابعہ؟ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز۔ جیسے ہی حضرت حسن بصری نے کہا کسی عورت کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ اب جواب سنی حضرت رابعہ کا، کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے عورت پیدا کیا۔ سنیے آپ، کہتی ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے عورت پیدا کیا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ناقص العقل پیدا ہو کر بھی اللہ کا شکر کہاں؟ اس لیے کہ خدائی کا دعویٰ آج تک کسی عورت نے کیا ہی نہیں ہے۔ خدائی کا دعویٰ جتنوں نے کیا وہ مرد ہی تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے عورت بنایا، خدائی کا دعویٰ کرنے والیوں میں تو میں نہیں ہوں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ آج ہماری بہنوں کا حال دیکھ لیجئے، خواتین کا حال، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ نام سے میں تو بامبے کے اندر اول تو اب تو کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اب تو مارکیٹ میں قدم رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کہ کبھی غلطی سے کسی وجہ سے اگر کسی ایک مارکیٹ میں قدم رکھ دیں تو ادھر سے کھینچے ادھر سے کھینچے، حضرت ہماری ایک منٹ، اب وہ اسی کے اندر پورا ٹائم چلا جائے۔ لیکن آج سے میں 15-20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ ممبئی کی منگل داس مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گیا، کرتے پائجامے کے کپڑے کے لیے، تو وہاں تھوڑی سی تنگ گلی ہے مارکیٹ کے اندر۔ سامنے سے میں نے کچھ خواتین کو آتے دیکھا۔ اب تنگ گلی کے اندر ٹکرانے کے چانسز زیادہ، تو عورتوں کو آتے دیکھ کر میں بازو کے اندر کھڑا رہ گیا ایک دکان پر، بہت جتنا سمٹ کر کھڑا رہ سکتا تھا اتنا سمٹ کر، لیکن جب عورتوں کو دیکھا تو اس کو دھکا اس کو دھکا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ عورت کے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ کیا یہ عورت کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مرد میں تو حیا ملے گی، لیکن بہت ساری عورتیں، ساری بہنیں نہیں، بہت باحیا عورتیں بھی آپ کو ملے گی جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ راستے میں آتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو فوراً گردن جھکا دیتے، ایسی بھی عورتیں۔ لیکن میکسیمم دیکھیں گے تو بے خوف و خطر، بالکل بنداس، جس کو بمبئی کی زبان میں کہے۔ عرض یہ کر رہا تھا ڈرو اللہ سے، اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے ڈرو گے اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو ایک چیز یہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جو اس سے ڈرتا ہے۔ کس کے ساتھ ہے بولیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسری صفت اس نے بیان فرمائی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ نیکی کرو، خوب نیکیاں کرو، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے جو حالات ہیں، نیکیاں کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ رات کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دور آنے کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ ابھی نیکی کرنے کا دل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دل ٹھنڈا ہو گیا، ارے یار کل کر لیں گے، ارے یار جانے دو، ارے یار بعد میں کر لیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں کوتاہی، نیکی جیسے ہی جو موقع ملے فوراً نیکی کرو، جلدی سے جلدی نیکی کرو، جتنی نیکی ہو سکے کرتے چلے جاؤ، گناہوں سے زیادہ بچو۔ تو ایک تو یہ دو صفتیں ہو گئیں، تو اللہ اس سے ڈرنے والے کے ساتھ ہے اور نیکی کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور ایک بڑی صفت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کے ساتھ اللہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جس نے صبر کیا وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ ابھی میری کل کے کلپ ایک ریکارڈ کیا ہوں میں، صبر سمجھئے تھوڑا سا، بے صبری کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں؟ بے صبری کہتے ہیں کچھ تکلیف ہوئی نا، کچھ تکلیف ہوئی نا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے یار میں تو یہ تکلیف میں ہوں۔ اور ہمارے کاروباری لوگوں کا حال تو بڑا عجیب ہوتا ہے، جس دن جو ہے 2-3 کروڑ کا نفع ہوا ہو نا کسی کو نہیں بتائیں گے، اور جس دن تھوڑا سا دھندا مندہ ہوگا پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا کہ آج اس کا دھندا نہیں ہوا ہے۔
بے صبری کہتے ہیں شکایت کرنا، شور کرنا، یہ تکلیف اس کو بتائے، تکلیف اس کو بتائے، تکلیف اس کو بتائے، یعنی اپنی ہر تکلیف کا ذکر ہر ایک کو بتانا، اسے کہتے ہیں شور اور اسے کہتے ہیں بے صبری۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ پہلے بتائیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں سے شکایت کرنا اس کو کہتے ہیں شور اور اسے کہتے ہیں بے صبری۔ ہم جب کسی سے شکایت کرتے ہیں اپنی پریشانی کی تو وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ بولیے نا، آپ کسی کے سامنے بھی بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، وہ سنتا یا نہیں سنتا؟ جواب دیں نا آپ۔ تو آپ کی تکلیف کا شور سامنے والا سنتا ہے، اس کا حل کرتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی تکلیف کا حل تھوڑا بہت کر دیں، لیکن یہ حل کر کے کریں گے کیا؟ فوٹو کھینچائیں گے۔ میں نے اس کو شیونگ مشین دلائی، میں نے اس کو اسکول کی بک دلائی، فوٹو کھینچیں گے۔ غریب کو پیسہ دے کر اس کی مدد کر کے اس کی تکلیف دور کر کے عزت حاصل کرتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ مقصد بھی نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اس کمیٹی کی کارگزاری کو دیکھ کر کے لوگ تعاون کریں، ان کا اعتماد بھی حاصل کرنا ہو اور مزید کام بھی ہو۔ لیکن مختصراً اپنی تکلیف کسی کو بیان کرنے کے اندر ہم جب زبان سے بیان کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے شور اور یہ ہوتا ہے بے صبری۔ اب قدرت کہتے ہیں صبر کرو، مولا جب صبر کریں گے، توجہ چاہوں گا، صبر کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہی کہاں سے چلے گا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں؟ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، لوگوں کو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں اگر ہم صبر کریں گے؟ تو جواب ملے گا، نادان سن لے اور کان کھول کر کے سن لے، اچھی طریقے سے سن لے۔ صبر ایک ایسی خاموش آواز ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا ہمارے علماء ذوی الاحترام کی دعائیں لینے کی غرض سے۔ صبر ایک ایسی خاموش آواز ہے جس کا شور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا سنتا ہی نہیں۔ آپ نے صبر کیا، کسی کو نہیں سنایا، لیکن آپ کے صبر کی آواز خدا سن لیتا ہے، تو کہتا ہے اے مجھے سنانے والے، کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اسی لیے فرمایا صبر میں بھی تکلیف، نماز کا بھی ذکر ہے نا، نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو، دونوں میں تکلیف ہے۔ صبر کرنا بھی بہت تکلیف ہے اور نماز پڑھنا بھی بہت تکلیف ہے۔ اس کو صوفیاء کرام نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ صوفیاء فرماتے ہیں صبر باطنی تکلیف کو برداشت کرنے کا نام ہے اور نماز ظاہری تکلیف کو برداشت کرنے کا نام ہے، اور ہو یا نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے اور میں اگر صبر ہی پر گفتگو کروں تو کافی وقت درکار ہے۔ بس ان شارٹ یہ سمجھ لو، ایسا نہیں کہ آپ اپنی تکلیفوں کا ذکر علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے، جیسے آپ بیمار ہو گئے، سر میں درد ہو رہا ہے، کاہے کا درد ہے نہیں معلوم، تو کیا ڈاکٹر کو نہ بتائیں؟ نہیں، یہ بھی سنت ہے، علاج و معالجہ کرائیں، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بزرگ کے پاس اپنی تکلیف کو ذکر کریں وہ تاکہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایرے گیرے نتھو کھیرے عوام کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ایک بہت اونچے درجے کی بات کروں جہاں تک نہ آپ پہنچ سکتے ہیں نہ مجھ جیسا گرا پڑا انسان پہنچ سکتا ہے، ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں، چونکہ عرس ہے اس لیے اللہ والے کی شان بیان کرنا مقصود ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، سر میں پٹی باندھے ہوئے تھا، ارشاد فرمایا بیٹا یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے تو نے؟ مائی کیا بتاؤں بہت سر میں درد ہے۔ کہا بیٹا کب سے درد ہے؟ مائی کل سے بہت درد ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ کہا بیٹا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا مائی 40 سال، یا جو بھی اس نے بتایا۔ کہا اس سے پہلے کبھی تو نے پٹی باندھی تھی سر پر؟ کہا نہیں۔ کہا تعجب ہے تیری زندگی پر، 40 سال تک تو شکر کی پٹی باندھ کر کے نہیں گھوما، ایک دن اللہ نے درد دیا تو شکایت کی پٹی باندھ کر اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ سوچ ہوتی تھی، یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، آپ کی اور ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہم تو ولیوں کے نام پہ کھانے والے بن گئے۔ اگر اس وقت یہ اعلان ہو جاتا کہ پروگرام کے بعد 10,000 آدمیوں کا کھانا ہے، پھر آپ دیکھیے ماشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے۔ اسی لیے ہمیں اتنا کھانے کا شوق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں چکن، مٹن اور گوشت کی جتنی ویرائٹیز مسلمانوں کے یہاں بنتی ہوگی اور ملتی ہوگی اتنی دنیا میں کوئی نہیں بناتا ہوگا،
اور جتنی ہوٹلیں کھانے کی مسلم محلے میں ملیں گی کہیں آپ کو نہیں مل سکتی، صرف کھانے پینے والے میں۔ اور ہم تو اللہ کے ولی کا ذکر بھی اس وقت سنیں گے جب ہمیں کھلاؤ۔ نیاز بہت ضروری ہے، نیاز کے ایک دانے کے اندر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عقیدت مندوں کے لیے اس میں اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ وہ نیاز کا ایک دانہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے طاقت، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اب آج کل جو ہمارے حالات ہیں، کیا کیا بتاؤں، کیا کیا سناؤں اور کیا کیا سمجھاؤں۔ ان شارٹ آپ سمجھ لو، اللہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتا ہے، اللہ ساتھ ہے جو نیکیاں کرتا ہے، اللہ اس بندے کے۔ ایک صحابی کی ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیاری کیا ہے تو قیامت کے لیے، کیا تیاری کی ہو؟ کہا حضور میرے دامن میں نہ کوئی بہت زیادہ نیکیاں ہیں نہ بہت زیادہ عبادت ہے، بس کچھ فرائض وغیرہ کی پابندیاں، بہت زیادہ نیکیاں میرے دامن میں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بہت زیادہ نہیں۔ ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہہ رہے میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ حضور نے فرمایا انت مع من احببتا، تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔